الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تم برائے بندگی ہے یاد رکھ بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے بھئی وقت مختصر ہے ٹائم کیا ہے مختصر ہے اس تھوڑے سے وقت میں جو کرنا ہے وہی کرنا ہے دنیا کی زندگی بہت قلیل تھوڑی سی اور اس تھوڑی سی زندگی پہ آخرت کی لامتناہی زندگی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی ہمیشہ اس کا دار و مدار اس تھوڑی سی زندگی پر ہے اس میں اگر ہم نے کچھ کر لیا تو کر لیا اگر یہاں سے چلے گا نا بغیر کچھ کیے تو پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا قبر اعمال کا صندوق ہے جو یہاں پر اس صندوق کے اندر ہم بھیجیں گے رکھیں گے وہی ملے گا ہر سال ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں اور ہر بندہ ہر مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں میں عاشق نبی ہوں عاشق معشوق کے تابع ہوتا ہے مخالف نہیں ہوتا عاشق معشوق کے تابع ہوتا ہے مخالف نہیں ہوتا اگر قیامت کا دن ہم سے اللہ کے رسول نے یہ پوچھ لیا کہ تو بڑے دعوے کرتا تھا عشق رسول کے عشق نبی کے اور ایماندار ہونے کے
مسلمان ہونے کے بڑے دعوے کرتا تھا، حقیقت میں تھا بھی کہ صحیح تھا کہ نہیں؟ حقیقت کیا تھی جو ہم زبان سے بول رہے ہیں، جو دنیا کے اندر عمل کر رہے ہیں؟ جس وقت قبر کے اندر جائیں گے تو وہاں پر جانے کے بعد جو اعمال دنیا کے اندر جیسا کیا، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری، تو جب وہاں قبر میں سوال ہوگا کہ تیرا رب کون ہے، یقین رب پر ہوگا تو وہاں پر بھی جواب وہی ہوگا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر زندگی گزاری ہے، جس وقت سوال ہوگا کہ تیرا نبی کون ہے، من نبیک السلام کی سنتوں کے مطابق، تو وہاں پر ہمارا جواب بھی وہی ہوگا، کیا؟ نبی کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمیں زندگی ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم قبر میں بھی ان سوالوں کا جواب دے سکیں، حشر کے میدان کے جو سوالات ہیں ان کا بھی ہم جواب دے سکیں۔ بھئی ہر سال پروگرامات ہوتے ہیں، ان میں سے ہمیں کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ علماء کرام جو وعظ کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، ہمیں قرآن اور حدیث کی جو باتیں بتاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات بتاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے احکامات بتاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے واقعات بتاتے ہیں، تو ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے ہم واقعات سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیسے عشق کیا، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عشق کو نبھایا، کس طرح زندگی گزاری، آقا علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر کس طرح انہوں نے عمل کیا۔ محبت کے واقعات کتنے علماء کرام سے سنتے ہیں، کتنی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور جس کا واحد، جس کا شاہد اللہ کا کلام بھی ہے، کیا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کی تعریفات قرآن میں نہیں بلکہ توریت میں، انجیل میں، پہلی جو کتب ہیں ان کتابوں کے اندر بھی صحابہ کرام کی تعریفات موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ لٹا دیا، اللہ کے رسول پر ہر چیز چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی دکانوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنی بیوی بچوں کو، ہر چیز کو چھوڑ کے انہوں نے اگر کیا تو کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کی زندگی کو بھی دیکھ لیں اور اپنی زندگی کو بھی دیکھ لیں، ہم اپنا وقت فضول برباد کرتے ہیں۔ ایک قصہ تھوڑا سا ذہن میں آ گیا، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک قصہ لکھا ہے، یہ واقعہ لکھا ہے، کیا؟ ایک مینڈک کی اور چوہے کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ اب انہوں نے کیا کہا کیسے جو نا ملاقات کیسے کریں، کس طرح ملیں؟ مینڈک تو پانی میں رہتا ہے اور چوہا جو نا بل میں رہتا ہے، اب آپس میں ملاقات کرنی ہو تو کیسے آپس میں ملاقات کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ میں رسی باندھ لیتے ہیں، جب آپ کو بلانا ہو، جب آپ جو نا پانی سے نکل آئے اس رسی کو کھینچے تو میں بل سے نکل آؤں گا، اور چوہا چوہے کو کہا کہ جب آپ بل سے نکل آ جائیں تو پھر آپ اس رسی کو کھینچیں تو میں پانی سے نکل آؤں گا، تو دونوں ملاقات کر لیں گے۔ اب ہوا کیا؟ ایک دن ایسا ہوا، روزانہ کی ان کی باتیں چلتی تھی، روزانہ کی ملاقاتیں ہوتی تھی، ایک دن ایسا ہوا کہ مینڈک جو نا وہ پانی سے باہر نکلا اور ابھی رسی ہلائی نہیں تھی، اوپر سے ایک کبا آیا، یہ چیل آئی، اس کو مینڈک کو پکڑا اور اٹھا کے لے گیا۔ تو بھئی یہ جو جس وقت اٹھایا اس کو، تو کیا یہ اکیلا تھا؟ مینڈک اکیلا گیا اس کے ساتھ چوہا بھی تھا۔ یہ آپس میں مولانا نے جو واقعہ لکھا ہے، یہ اس لیے لکھا ہے کہ ہم جو نا فضول باتوں کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور جس طرح اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے ہیں، ان کو سیکھنے میں، ان پر عمل کرنے میں، ان کو پھیلانے میں اپنا وقت نہیں لگاتا۔ اب وہ مینڈک تو جو نا چلا گیا، لیکن اس کے ساتھ اس کی دوستی میں وہ چوہا بھی چلا گیا۔ اگر ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں
اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگی کہ جس محفل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ہو، صرف نافرمانی کی اور صرف چسکے والی باتیں کر رہے ہیں، تو جس وقت ہماری محفلیں ان کے ساتھ ہوگی، اگر وہ مریں گے تو ان کے ساتھ ہم خود بھی مریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بچ جائیں گے، اگر ہم نمازی بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن کی راتیں نافرمانی میں گزرتی ہیں، جن کے دن نافرمانی میں گزرتے ہیں، تو ہم بھی نافرمانوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری محفلیں بھی اچھی ہوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو وہ ہوگا کیسے؟ اس کے لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا، سنتوں کو سیکھنا پڑے گا، اللہ رب العزت کے احکامات کو سیکھنا پڑے گا۔ علماء کرام کے پاس بیٹھیں گے، ان کے پاس ان سے سیکھیں گے اور پھر ان پر عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ تو سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نعرے